اب ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ ایمان والو، ایمان والا کون ہے؟ جو کلمہ طیبہ پر ایمان لے آئے، کلمہ شہادت پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے اور ایمان لے آئے، اللہ کو مان لے، اللہ کے نبی کو مان لے، احکام شرع کو مان لے۔ اللہ نے جتنے بھی احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی احکام صادر فرمائے ہیں، ان سب پر ایمان رکھ لے، اسی کا نام ایمان ہے، پورے طور پر مان لے۔ تو کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اور پھر اسی ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے حکم دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس کا حکم نہیں لگا، عام طور پر حکم نہیں دیا گیا کہ اے لوگو، بلکہ حکم دیا گیا اے ایمان والو، یعنی تم ایمان تو لے آئے ہو لیکن اب اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، اس میں نقص ہے، اپنے ایمان کی کمیوں کو دور کر کے اپنے ایمان کو کامل ایمان بنا دو، مکمل ایمان والے بن جاؤ۔ اب مکمل ایمان ہمیں کیسے ملے گا؟ کامل ایمان کیسے ملے گا؟ پورے کے پورے ہم ایمان میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو پورے کے پورے ہم اس وقت ایمان میں داخل ہوں گے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر پوری طرح سے عمل کرنے لگے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائے۔ تب اب دیکھیے، ایمان کے لیے سب سے پہلے عقیدہ شرط ہے۔ اگر کسی کے عقیدے میں خرابی ہے تو وہ رات دن مسجدوں میں رہے، رات دن روزے رکھتا رہے، پوری رات قیام کرتا رہے، پوری زندگی سجدوں میں گزار دے، لیکن وہ عبادت اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر عبادت کی بات کی جائے یا سجدوں کی بات کی جائے تو ابلیس ایسی مثال ہے کہ اس سے زیادہ سجدے ابھی تک کسی نے نہیں کیے۔ اتنے سجدے ہیں اس کے، اتنے سجدے ہیں اس کے کہ اس کے سجدوں کو اگر پوری زمین پر پھیلا دیا جائے تو یہ روئے زمین چھوٹی پڑے گی، اتنی عبادت کی اس نے۔ لیکن وہ کیوں مارا گیا؟ اس لیے مارا گیا کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی، اس لیے وہ ذلیل ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا۔ اب دیکھیے کہ اس نے تو ایک حکم کا انکار کیا اور ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں ایک گستاخی کی، تو کیا ہوا؟ وہ مردود ہو گیا، دھکارا ہوا بن گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، اور ایسا ذلیل کہ شروع سے لے کر قیامت تک کی نسلیں اس پر لعنت ہی بھیجتی رہیں۔ تو جو شخص اللہ کی شان میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رات دن گستاخیاں کرتا ہو، اور اس نبی کی شان میں کہ جن کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ افضل ہے، سب سے اعلیٰ و افضل ہو، تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کا ٹھکانہ تو ایک ہی ہے، جہنم۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے گستاخ، اللہ کے نبی کے گستاخ، ہم گستاخ اسی کو سمجھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر آ کر ہمارے نبی پاک کی شان میں گستاخی ہیں، لیکن صرف وہی گستاخ نہیں ہے، بلکہ بہت سے گستاخ ہماری بستیوں میں ہیں، ہمارے محلوں میں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، جن کے لیے حکم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جس نے میرے دشمن کی مہمان نوازی کی، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ گستاخ نبی کے لیے اچھے بستر لگاتے ہیں، بہترین چادریں بچھاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرواتے ہیں، جبکہ گستاخ کے لیے حکم ہے من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے فقتلوہ، اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ لوگوں کو سننے میں یہ جملہ بڑا سخت لگ سکتا ہے، لیکن ابن خطل جو ایک گستاخ رسول تھا، اسے کعبے کی دیواریں نہ بچا سکی، تو پھر کسی گستاخ کو اس کے گھر کی دیواریں کیا بچا سکتی ہیں؟
لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کا صاحب ایمان ہونا چاہیے. جب ایمان مضبوط ہوں گے تبھی تو گستاخ رسول سے نفرت ہوگی، اور گستاخ رسول سے جتنی نفرت ہوگی اتنی ہی اس کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی، اتنی ہی اس کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی. آج کل لوگ کہہ دیتے نا کہ ارے ہمیں مصلحت سے کام لینا ہے، ہمیں اچھے اخلاق سے کام لینا ہے. دو جملے اتنے خطرناک ہیں کہ انہوں نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا. ایک جملہ تو یہ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ جملہ ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں لوگ اسے. اور عورتوں کے لیے ایک جملہ یہ کہ پردہ تو دل سے. یہ دو جملے اتنے خطرناک ہیں کہ انہوں نے قوم کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے. اگر ہر جگہ ہر موقع پر ہر وقت میں اسلام صرف امن کا ہی درس دیتا تو پھر کیا ضرورت تھی جنگ بدر کی، کیا ضرورت تھی خندق کی، کیا ضرورت تھی احد کی، کیا ضرورت تھی حضرت امام حسین کو تلوار لے کے کربلا میں جانے کی. پھر تو امن سے ہی کام چلتا ہے. جب اسلام پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے تب اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب اسلام کو بچانے کی ضرورت آتی ہے تو پھر اسلام جہاد کا درس دیتا ہے. آج کل دقت یہی ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر سے جہاد کے جذبے ختم ہو گئے ہیں، ہمارے بیچ سے جہاد کی تعلیم کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے آج ہم بزدل بن گئے ہیں، اور ایسے بزدل بن گئے ہیں، ایسے بزدل بن گئے ہیں کہ ان 100 سالوں میں کفار کی غلامی کے سوا ہم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا ہے ہم نے. ورنہ اگر ہم اپنے اکابرین کی سیر کو، ان کی صوالحات کو، ان کی زندگی کو اگر پڑھیں، ان کی زندگیوں کی ورق گردانی کریں، تب ہمیں پتہ لگے گا کہ کہاں امن کی ضرورت ہوتی ہے اور کہاں جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں غصے کی ضرورت ہوتی ہے اور کہاں اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے عقیدوں میں درستی ہونی چاہیے اور عقیدوں میں نرمی بھی ہونی چاہیے. یعنی جو اہل حق ہیں ان کے لیے اتنی نرمی ہونی چاہیے، اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ کے کہتے کہ واقعی میں اس کا اخلاق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو باطل ہیں، جو بدعقیدے ہیں، ان کے لیے اپنے مزاج میں ایسی شدت ہونی چاہیے کہ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے قریب سے گزرو تو اتنی شدت سے گزرو کہ ان کے پہاڑے ڈھیلے پڑ جائیں اور ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ادھر سے گزرنے والا عمر فاروق کا جیانا گزرا ہے. سبحان اللہ. اپنے اندر صدیق کی صداقت بھی پیدا کرو، اپنے اندر عمر کا جلال بھی پیدا کرو، اپنے اندر عثمان غنی کی سخاوت بھی پیدا کرو، اور اپنے اندر مولا علی کی شجاعت بھی پیدا کرو. اور جب یہ پورے کا پورا مجموعہ بن جاؤ تو سمجھ لو کہ اب تم غلام نبی بن چکے. سبحان اللہ. رات دن ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں. 12 ربیع الاول شریف جب آتی ہے تو بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں، بہت بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں، اور پھر اس میں قربانیوں کے بھی دعوے ہوتے ہیں. نبی کے نام پر قربانیوں کے دعوے تو ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں ہماری مسجدوں میں دکھ جاتے ہیں کہ کتنے عاشق رسول محلوں میں موجود ہیں. ارے بھائی، جب کوئی کسی سے عشق کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پسندیدہ چیزوں سے بھی عشق کرے گا، عشق کرے گا. اگر کوئی کسی سے محبت کرے تو اس کے بھائی سے، اس کی بہن سے، اس کے رشتہ دار سے آٹومیٹک اس کو لگاؤ ہو جائے. کوئی پیر سے محبت کرے تو پیر کے پیر سے، پیر کی اولاد سے، پیر کے خلفاء سے، پیر کے مریدین سے اس کو لگاؤ ہو جائے. تو یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ محبوب کی چیز کو بھی انسان محبوب بنا لیتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کیا واقعی ہمارے اندر اتنا عشق ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے؟ ہم اندازہ لگا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے مضبوط ہونے چاہیے. عقیدے سب سے پہلے عقیدے کی درستی ہے، اس کے بعد عمل کا حکم، اس کے بعد عمل کا حکم ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو رات دن عمل کرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. بس اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ جو منافق ہے وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جو انکار کرے، انکار نہیں بلکہ جو اس کے کفر میں شک بھی کر لے وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر گستاخ رسول کو برا جاننا اور کافر ماننا عین ایمان ہے. وہ چاہے ہمارے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، ہمارے محلے میں کیوں نہ ہو، ہماری بستی میں کیوں نہ ہو. یہ ہم نے اصحاب کرام سے سیکھا ہے. صحابی رسول
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کا باپ نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، معاذ اللہ، سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، نہ مانا، گستاخیاں کرتا چلا گیا. آپ نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن کو کاٹ دیا اور اس طریقے سے اس کے سر کو بالوں سے پکڑا اور لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، لا کے آقا کے سامنے رکھ دیا. آقا کریم نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کیا لائے ہو؟ باپ کا سر کاٹ لائے؟ باپ کا؟ تو آپ فرماتے حضور یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میں نے اس کو سمجھایا، یہ نہ مانا، میں نے قتل کر دیا. آقا کریم فرماتے ہیں یہ خون تمہارے لیے مباح ہے، جائز ہے، جائز. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گستاخی رسول کوئی بھی ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، ہمیں اس سے کوئی حمایت نہیں، اس کی رہنمائی کی کوئی حقیقت ہمارے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں، ایمان لانے سے قبل جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھے، اس کے بعد آپ ایمان لائے. تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ حضور جنگ بدر میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میرے اس طریقے سے قریب تھے کہ اب میں چاہتا تو آپ کی میں گردن اڑا دیتا، لیکن آپ میرے والد تھے، میں اس لیے ٹھہر گیا. حضرت ابوبکر صدیق ایمانی جواب دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں تیرا باپ تھا، تو نے یہ رحم کر کے میرے سر کو نہ کاٹا، لیکن اگر میری جگہ اس طرح سے تو میرے سامنے کھڑا ہوتا تو میں تیری گردن اڑانے میں ذرا بھی دیر نہ لگا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. یہ ہے عشق رسول کہ جب بات نبی کی عظمت کی آ جائے تو اب کوئی بھی سامنے ہو ہماری اس سے کوئی محبت نہیں، ہمیں اس سے کوئی الفت نہیں ہونی چاہیے. تو پہلی ضرورت ہے ہمارے اندر عشق نبی کی، صحیح عقیدے کی. اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، اگر آج ہم اسلامی نظام اور اسلامی حکومت ہونے کی بنا پر ان لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اندر وہ جذبہ تو رکھیں، وہ نفرتیں تو ان سے پیدا کریں، وہ دوریاں تو ان سے بنائیں. جیسے دوریاں بنانے کا حکم اللہ کے نبی نے ابو داؤد شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 31-32 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے لیے حکم فرمایا ہے کہ اگر وہ تمہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب مت دو، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو مت جاؤ، اگر وہ تمہیں دعوت پہ بلائے اس کی دعوت پر مت جاؤ، اور نہ ہی اس کے پیچھے نماز پڑھو نہ اس کے ساتھ نماز پڑھو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں، ہماری جماعتوں میں، ہماری صفوں میں بہت سے دیوبندی وہابی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مسئلہ بھی آپ غور سے سمجھ لیں کہ جیسے صف لگی ہوئی ہے اور کوئی بیچ میں دیوبندی آ گیا یا وہابی آ گیا تو جو اس سے ادھر کی سائڈ کے لوگ ہیں ان کی نماز نہیں ہو، جو کہ بیچ میں خلا ہو گئی، بیچ میں کافر آ گیا. اس لیے اگر آپ کی مسجدوں میں، آپ کی جماعت میں، آپ کی صفوں میں کوئی منافق آ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی مضبوطی تو یہ ہے کہ اس کو نکال کر مسجد سے باہر کھڑا کرتے ہیں، اور اتنا نہ بھی کر سکے تو اتنا ضرور کر لیں کہ اسے ایک سائڈ پر کھڑا کر دیں، صفوں کے بیچ میں کھڑا نہ رہنے دیں. بہرحال تو سب سے پہلے ضروری ہے ہمارے لیے عقیدے کی درست. اور عقیدہ کون سا درست ہے؟ عقیدہ وہی درست ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے بیچ میں تشریف فرما ہے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں پر بڑھ جائے گی. ابو داؤد شریف کی حدیث مسلم و بخاری میں بھی موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 جماعتوں میں بڑھ جائے گی. اصحاب کرام فرماتے ہیں سرکار ان میں سے حق پر کون سا فرقہ ہوگا؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. اور جنتی یعنی ناجی فرقہ وہ ہوگا جس پر میں، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو شروع سے لے کے آج تک جو طریقہ نبی پاک کا ہے، جو عقیدہ اصحاب کرام کا ہے، اس پر قائم رہنے والی جماعت صرف ایک ہی جماعت ہے، جماعت اہل سنت. سبحان اللہ. شروع سے لے کر آج تک ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لی جائیں، ساری حدیث اٹھا کے دیکھ لی جائیں، تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لی جائیں، بزرگوں کی کتب و تصانیف و سائر اٹھا کے دیکھ لیے جائیں، سب کی جب فرق گردانی کی جائے اور علماء اہل سنت کے بیانات اور ان کے نافذ کردہ احکام کو دیکھا جائے اور ہمارے اطوار اور ہمارے طریقوں کو دیکھا جائے تو پھر
صرف یہی ایک جماعت ایسی ملتی ہے جو اہل حق جماعت ہے، جو اہل سنت والجماعت ہے، یہی نبی کے غلاموں کی جماعت ہے، یہی نبی کے صحابہ کے غلاموں کی جماعت ہے، یہی نبی کے پیاروں کی جماعت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے آخری حج فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا مکہ جیتنے کے بعد، آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب میں نے دین کا جھنڈا علم و ولایت کے ہاتھ میں، یعنی علماء اور ولیوں کے ہاتھ میں دیا۔ تو اب انبیاء کرام تو آ نہیں سکتے، سلسلہ نبوت کو منقطع ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اب ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالی ہمارے بیچ میں اولیاء کرام کو بھیجتا ہے، علماء کرام کو بھیجتا ہے، اور قرآن و حدیث جو ہمیں عطا کی گئی ہیں انہی کے ذریعے علماء اور اولیاء ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ جو عام علماء ہیں وہ اپنے علم کے ذریعے رہنمائی فرماتے ہیں، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ اپنے علم کے ذریعے بھی اور اپنی نظر کے ذریعے بھی ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہر وقت روئے زمین پر اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہر علاقے میں قطب موجود ہوتے ہیں، غوث موجود ہوتے ہیں، ابدال موجود ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ضرورت عقیدے کی درستگی ہے، اس کے بعد عمل کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد عمل کی طرف آتے ہیں۔ اب جب مسئلہ عمل کا آتا ہے تو آج کا دور اگر دیکھا جائے تو جو احکام شرع ہیں وہ بالکل برعکس ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آج کل ہم جیسوں کے لیے یہ حکم بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کر لیں، کیونکہ جب ہم ایمان کے جائزے لیتے ہیں تو پھر خوف آتا ہے اللہ سے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے اس کا ایمان بھی اس کے پاس باقی بچا ہے کہ نہیں بچا۔ ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں۔ نماز افضل العبادات ہے، نماز سب سے پہلا فرض ہے ایمان کے بعد، عقیدے کی درستگی کے بعد۔ اور جب نماز کا ہی وقت ہوتا ہے تو ہمارے مسلمان کوئی باتوں میں مشغول ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر میں مصروف ہوتا ہے، کوئی اپنے کام میں بزی ہوتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو شیطان اس پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ کاہلی اور سستی کی بنا پر اسے وہ یہ جرت میسر نہیں ہوتی کہ وہ نماز ادا کرے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ایمان کی کمزوری، کیونکہ جب انسان گناہوں میں زیادہ ملوث ہو جاتا ہے تو پھر حق کی صدائیں اس کے کانوں میں داخل ہوتی ہیں لیکن اس کے دل میں نہیں اتر پاتی ہیں۔ مؤذن 5 مرتبہ آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل کامیابی نماز میں ہے اور ہم دنیا میں کامیابی تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اصل کامیابی نماز میں ہے، نماز کے بغیر کہیں کوئی چارہ نہیں، کہیں بھی کوئی چارہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، ایک حدیث آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روز محشر قائم ہوگا، حول قیامت سب پر طاری ہوگا، اس وقت کا خوف ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں کے تمام اولیاء کرام کو بھی پسینے آتے ہوئے ہوں گے، جہاں کا منظر ایسا ہوگا کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنی رانوں تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت میں، اس دن میں، ایسے منظر میں کہ جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اب الٹی طرف سے ہے، اس دن سیدھی طرف سے ہوگا، گرمی سے لوگوں کے دماغ کھولتے ہوئے ہوں گے، برا حال ہوگا۔ اس کے بعد جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلا سوال اس چیز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز پڑھتے تھے تو اس وقت تو جو نماز نہ پڑھتا تھا وہ بھی کہے گا کہ میں بھی پڑھتا تھا، سوچے گا کسی طرح سے نجات تو مل جائے، تو وہ بھی چاہے گا کہ میں کہہ دوں کہ ہاں میں بھی نماز پڑھتا تھا۔ تو حکم دیا جائے گا کہ سب سجدے میں چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ سجدے میں چلے جاؤ۔ اب جب سجدے میں جائیں گے تو جو لوگ واقعی میں نمازی تھے اور نماز پڑھتے تھے وہ تو سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی کمر اکڑ جائے، وہ سجدے میں نہیں جا پائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ جو نمازی ہیں وہ میرے حبیب کی صفوں میں شامل ہو جائیں، تو نمازی اٹھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اور جن کی کمر اکڑ گئی، جو بے نمازی تھے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ ابو جہل کی صفوں میں چلے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارا کر سکتا ہے
کہ ہم نبی پاک کی صف کو چھوڑ کر ابو جہل کی صف میں جا کے کھڑے ہوں؟ کسی کا دل گوارا کر سکتا ہے؟ بتائیے، نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس سے بچنا ہے، اتنے بڑے عذاب سے اگر بچنا ہے، تو نماز ادا کیجیے، نماز ادا کیجیے۔ رمضان کا مہینہ آئے تو پورے 30 روزے رکھیے، 29 30 جتنے بھی ہوں، بہرحال پورے مہینے کے روزے رکھیے۔ جو صاحب استطاعت ہیں، جن پر حج فرض ہے، تو ان کے لیے حج کو جانا نہایت ہی لازم ہے۔ آج کل مسئلے ہم نے ایسے بنا رکھے ہیں، علماء سے تو ہم پوچھتے نہیں، خود تو ہم پڑھتے نہیں، لیکن عالموں سے بھی نہیں پوچھتے، اور اپنی طرف سے بولے ابھی میرا مکان نہیں بنا، ابھی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی۔ حج کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں، کوئی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتا کہ حج کی شرائط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے بیٹے کی شادی کرنا ضروری ہے یا بیٹی کی شادی کرنا ضروری ہے۔ حج کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جسمانی اعتبار سے صاحب استطاعت ہو کہ حج کر سکے۔ کوئی معذور ہے، کوئی اتنا کمزور ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتا، اس کے لیے عذر مقبول ہے، لیکن صاحب استطاعت کا مطلب ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی معذور نہیں ہے، کوئی محتاج نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہونا ضروری ہے کہ اس کے حج کا سفر کا جو خرچ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے، اور اس کے پیچھے اس کے بچوں کا خرچہ چل جائے۔ اتنا پیسہ آپ پر ہو گیا، حج فرض ہو گیا، اور جس پر حج فرض ہو گیا اس نے حج نہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جس پر حج فرض ہوا اور وہ بنا حج کیے مر گیا، تو نہ جانے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ آج ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر حج فرض ہے لیکن وہ حج کرنے کو جاتے ہی نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آئے، روزے رکھیں، صاحب استطاعت ہیں، پیسے سے بھی جسم سے بھی حج ادا کریں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ راتیں پڑھتا رہے۔ جب نبی نے فرما دیا تو وہ مہر لگ گئی، سرکار نے فرما دیا تو اب مہر لگ گئی، حرف آخر ہو گیا۔ اب کسی کو گنجائش نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا وہ انکار کر سکے یا آپ کے ارشاد کے خلاف وہ کوئی بیان دے سکے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیے آگے چلیے، تو آج کل کی جو ہماری قوم ہے اس کا حال یہ ہے کہ بس بیان سے بھی باہر، بیان سے بھی باہر ہے۔ ہمارے اندر غرور، تکبر، برائیاں، چغلی، غیبت کا ایک ذخیرہ اور تمام گناہوں کا ڈھیر ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اور ہمارے سروں پر ہے۔ تمام گناہوں کی گٹھریاں ہمارے اوپر رکھی ہیں، اور آج کے انسان کا عالم یہ ہے کہ تکبر میں ایسا چور ہے کہ سامنے والے کے لیے ایسے ایسے جملے بول دیتا ہے کہ اسے خود یہ پتہ نہیں لگتا کہ نہ جانے اس کی زبان سے کون سے ایسا جملہ نکل گیا کہ وہ جہنم کا ٹھیکیدار بن گیا۔ کوئی دیکھو تو پڑوسی سے لڑ رہا ہے، کوئی دیکھو تو بھائی سے لڑ رہا ہے، کسی کو دیکھو تو وہ ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور کوئی نہ ملے تو وہ بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے، اور اگر وہاں بھی اس کی حکومت نہ چلے تو مسجد کے امام صاحب پر چلا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں اپنے تکبر کو، اپنے غصے کو انسان ان پر نکالتا ہے جو اس سے کمزور ہوتے ہیں، اور یہ جو غصہ ہے نا انسان کا، یہ بڑا سمجھدار ہے، یہ بہت سمجھدار ہے، یہ ہمیشہ اس پر آتا ہے جو ہم سے کمزور ہوتا ہے۔ اپنے سے طاقتور پہ کبھی نہیں آئے گا۔ جب پتہ ہو نا کہ سامنے ایک پہلوان کھڑا ہے اور ذرا سا کچھ کہہ دیا تو ابھی اٹھا کے پٹک دے گا، تو اس پہ غصہ کبھی نہیں آئے گا۔ غصہ اس پر آئے گا جو ہماری بات کا لوٹ کے جواب نہ دے سکے، غصہ اس پر آئے گا جو ہمارے سامنے غریب ہو، غصہ اس پر آئے گا جو جسمانی اعتبار سے ہمارے سامنے کمزور ہو۔ لیکن ذرا سنیں، وہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں، پڑوسیوں سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ لوگ سنیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا پڑوسی آتا ہے اور آپ کو برا کہنے لگتا ہے، آپ سے جھگڑا کرنے لگتا ہے، ابو بکر صدیق خاموش کھڑے ہیں، نبی پاک تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ایک بات میں حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دے دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمانا بند کر دیا، اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے معذرت چاہی، کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے، میں بولا تو آپ کو میں نے غصے میں دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر، جب تمہارا پڑوسی تمہیں لعن طعن کر رہا تھا تو تمہاری طرف سے اس کو فرشتے جواب دے رہے تھے، اس کو فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتوں نے جواب دینا بند کر دیا۔
تو جو لوگ اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کی لعنت کے لیے بھی آپ تیار رہیں، بروز آخرت اس کے عذاب کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ اور بلکہ پڑوسی کے حقوق میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی رات بھر بھوکا رہے۔ کیا آج ہم کھڑے اترتے ہیں اس بات پر؟ ہمیں اپنی پڑوسیوں کی خبر ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا پڑوسی مر رہا ہے، جی رہا ہے، پریشانی میں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دوسروں کو ہم تکلیف دیتے ہیں اپنے جملوں سے۔ یہ جو زبان ہے نا ہماری، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک۔ اچھائیاں بھی اس سے نکلتی ہیں اور تمام ایسی برائیاں بھی نکلتی ہیں کہ انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، جو دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک جو تمہارے جبڑے کے بیچ میں زبان ہے اس کی، اور ایک جو تمہاری دو ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ ہے، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ زبان ہماری ایسی ہے کہ اس سے انسان اگر جملے نکالے تو سامنے والے کا محبوب بھی بن سکتا ہے، اور اسی سے کتنے لوگ ایسے جملے بھی نکالتے ہیں کہ لوگوں کا دل ٹوٹ کے پاش پاش ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم اس بات کا خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کب کس رشتہ دار کا دل توڑ دیا، ہم نے کب کس پڑوسی کا دل توڑ دیا، ہم نے کب کس اپنے مومن بھائی کے دل کو ٹھیس پہنچا دی، تکلیف پہنچا دی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ آج تم مانگو کیا مانگتی ہو؟ دریائے کرم جوش میں تھا، آقا نے فرما دیا عائشہ آج مانگ لو کیا مانگتی ہو۔ اب حضرت عائشہ مانگے تو کیا مانگے؟ اگر وہ جنت مانگے تو وہ تو جنت بانٹنے والی ہے، دنیا کی دولت مانگے تو ساری دنیا کی دولت تو ان کے قدموں میں ہے، اب عائشہ مانگے تو کیا مانگے؟ حضرت عائشہ پریشان ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں کہ مجھے کیا مانگنا ہے۔ آقا کریم نے اجازت عطا فرما دی، آپ گئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق یار غار رسول ہیں کہ آپ گئی اپنے والد کے پاس اور سارا ماجرا سنایا، یار دریائے کرم جوش میں ہے، آقا نے فرما دیا ہے کہ عائشہ مانگو تو کیا مانگو کیا مانگتی ہو، میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن میں حیران ہوں کہ میں مانگوں کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کہ آپ نے مانگا تو کیا مانگا؟ علم مانگا، جانکاری مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عائشہ پہلے وعدہ کرو کہ جو نبی عطا کریں گے وہ آ کے مجھے بھی بتاؤ۔ آپ نے وعدہ کر لیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جا کے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ معراج کی رات میں آپ کے اور رب کے بیچ میں جو راز کی باتیں ہوئی تھی اس میں سے ایک راز بتا دو۔ راز تو راز ہوتا ہے، راز تبھی تو راز رہتا ہے جب اس کو چھپایا جائے، اور اگر وہ بتا دیا گیا تو پھر تو وہ راز نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کے نبی تو فرما چکے تھے کہ جو مانگو گی وہ دیا جائے۔ حضرت عائشہ آتی ہے، حاضر ہو کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور رب کے درمیان جو باتیں راز کی ہوئی تھی شب معراج میں، اس میں سے ایک راز بتا دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا اور آپ مسکرائے حضرت ابوبکر صدیق کی ذہانت پر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک راز بتانا ہے تو وہ راز سن لو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی بندے کے دل کو خوشی پہنچا دی، جس نے میرے کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا، اس پر جنت واجب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بات جب حضرت ابوبکر صدیق نے سنی تو آپ زارو قطار رونے لگے، حضرت عائشہ نے فرمایا ابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہم دن بھر کتنے ایسے کام کرتے ہیں، کسی کو خوشی پہنچاتے ہیں، کسی کو دلاسا دیتے ہیں، کسی کو ہم پیار سے سمجھا کر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتے ہیں، کسی کی مدد کر کے اس کے دل کو خوش کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں عائشہ تم نے یہ تو دیکھ لیا
لیکن اس کا پس منظر تم نے نہیں دیکھا. اس کے برعکس بھی ذرا دیکھو، اس کی تصویر کو پلٹ کر بھی دیکھو کہ جس نے کسی کے دل کو خوشی پہنچا دی اس پر تو جنت واجب ہو گئی، لیکن جس نے کسی کے دل کو تکلیف پہنچا دی تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس پر جنت حرام ہو گئی. اب اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق کی زبان سے جو نکل جائے وہ ٹل نہیں سکتا، وہ کٹ نہیں سکتا، کیونکہ وہ یار غار ہے. وہ سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، سارے صحابہ کے امام ہیں، سارے خلفاء کے سردار ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے افضل ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے ممتاز ہیں. تو یہ آپ کی تعلیم ہے کہ جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے یہ فرمان ابو بکر صدیق ہے کہ اس پر جنت حرام کر دی جائے. اب ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک اپناتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا کیا طور طریقہ ہوتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں ہم اپنے بزرگوں کی تعلیم سے بہت دور ہیں، بلکہ واقف ہی نہیں ہیں، بہت دور ہیں. آج کی اولاد تو ایسی اولاد ہے کہ اللہ خیر کرے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتے بلکہ ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں. بہت سے تو اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، نازیبا کلمات ان کی شان میں ادا کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے کلمہ تعفیف بھی ادا نہ کریں. کلمہ تعفیف کا مطلب کہ جیسے کسی کے کپڑے پر، مثال کے طور پر کسی کے کپڑے پر بہت باریک سے کوئی ریزہ لگ جائے اور اسے وہ پھونک سے اتنی آواز کر کے اس کو وہ صاف کرے، اتنی آواز بھی والدین کے سامنے ان کی گستاخی میں نہ نکالے، کلمہ تعفیف بھی ادا نہ کرو. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سی بات میں کہہ دیتی ہے اولاد کہ ہمارے ابا نے کیا کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کون سی بھلائی کی ہے. ارے تجھے پال دیا، تیری پرورش کر دی، تجھے پالنے کے لیے باپ رات دن دھوپ پہ ایک جانور کی طرح جوتا ہے، رات دن اس نے اپنے سر پر پراتے اٹھائی ہیں، دوسروں کی گالیاں سنی ہیں، دوسروں کے سامنے وہ ذلیل ہوا ہے صرف اس لیے تاکہ میں کما کے لے جاؤں اور شام کو میرے بچے کھانا کھا لیں. اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابا نے ہمارے لیے کیا کیا. جس ماں نے ساری قربانیاں دے دی اپنی اولاد کے لیے، وہ اپنی زندگی پر کھیل کر جس بیٹے کو پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے، وہی بیٹا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت دیتا ہوا نظر آتا ہے. ایک صحابی رسول، ہماری تو اوقات کیا ہے، صحابی رسول، اور صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ مجدد الفسانی ہو، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، چاہے سرکار غوث اعظم ہو، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابی رسول کا ہی واقعہ کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر آئی کہ فلاں صحابی حالت نزاع میں ہیں اور زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، کلمہ ان کی زبان پر ادا نہیں ہو رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے، حالات کا جائزہ لیا اور ان کی ماں سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ اس کی والدہ کہتے ہیں نہیں، میں ناراض ہوں. اور ناراضگی کی وجہ کیا بتائی کہ یہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، اس کی باتوں میں آ کے یہ مجھ سے جھگڑا کرتا تھا، اس کی باتوں میں آ کے یہ مجھے ڈانٹتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بیٹا آخری لمحات میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، بہت جلد اس کی روح قبض ہونے والی ہے، کلمہ اس کی زبان پر ادا نہیں ہو رہا ہے. اس حالت میں اگر اسے موت آ گئی تو وہ جہنم میں چلے گا. آخر ماں تو ماں ہوتی ہے، کتنی ہی تکلیف اولاد دے دے، ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے. ماں کا دل پگھل گیا، آقا نے فرمایا تم ابھی اسے معاف کر دو، اس کی آخرت سنور جائے گی. ماں کے دل سے آواز نکلی، یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کر دیا. کہ بس اتنا کہنا تھا کہ صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ پڑھتے ہی روح قفس روحی سے پرواز کر گئی. اب وہ لوگ ذرا ہوش پکڑیں کہ جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اب بیوی کا مسئلہ کہ بیوی کو ترجیح دیتے ہیں تو اپنے گھر کے نظام کو ایسا کر لیجئے کہ نہ آپ کے جھگڑے بیوی سے ہو نہ والدین سے. اور جہاں مسئلہ آتا ترجیح دینے کا تو وہاں بیوی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ عورتوں کا کام ناقص العقلی کے ساتھ ہوتا ہے ہر کام. تو اس پر اتنا دھیان نہ دیں
اور اس کی باتوں کو اپنے اندر اتنا گھر نہ ہونے دیں کہ آپ اپنے والدین کی شان میں گستاخیوں پر اتر آئیں. بس اس کو سمجھا کر تسلی دیں اور اپنے ماں باپ کی شان میں کسی بھی طرح سے سامنے بھی اور پیچھے بھی گستاخی نہ کریں. اسی میں بھلائی ہے. ہماری قوم کے نوجوانوں میں عجیب سا مرض پیدا ہو گیا کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں پوری بستی کو اور راہ گیروں کو پانی پلانے کے لیے شربت بنائیں گے اور سب کو پلائیں گے. وہ گھر میں باپ کہہ رہا ہے بیٹا پانی دے دے, تو بیٹے کا جواب ہے کہ وہ اماں سے لے لو, میں لوگوں کو پانی پلانے جا رہا ہوں. اب ایک پوری دنیا کو پانی پلا رہا ہے اور باپ کو پانی دیا نہیں جا رہا. گھر کیا فائدہ ہے اس پانی پلانے سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے پانی پلانے سے کوئی ثواب نہیں کہ باپ کو چھوڑ کر دوسروں کو پانی پلائے. ارے زمانے کو کھلاؤ پلاؤ, لیکن اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت تو کرو. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ اور پیر چومتے چومتے ہم ہوش نہیں لیتے. ہمیں پتہ چل جائے نا کہ فلاں محلے میں فلاں گھر میں کوئی حضرت آئے ہیں تو ایسے دوڑے ہوئے جائیں گے. دیدار کا شرف حاصل, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, بزرگوں کا ادب لازم ہے, ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے پہلے اپنے ماں باپ کے تو چوم لے. کبھی زندگی میں ماں کے پیروں کو چوما ہے, کبھی زندگی میں ماں کے ہاتھوں کو چوما ہے, کبھی والد کی پیشانی کو شفقت سے بوسہ دیا ہے, کبھی باپ کے ہاتھوں کو چوما ہے؟ جواب ملے گا کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. ارے اتنی دور جا کے حضرت کا فیض لے گا, گھر میں جو دو حضرت ہیں پہلے ان کا تو لے لے, پہلے ان کا تو لے لے. بغیر ان کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں کی دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ, بڑا اعلیٰ مقام ہے آپ کا, بڑا اعلیٰ مقام ہے. فرشتوں, آپ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ولیوں میں آپ کا مقام ایسا ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل, سب سے معزز فرشتہ جبرائیل, سب فرشتوں کے سردار جبرائیل. اور اولیاء کرام کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کا مقام ایسا ہے جیسے کہ فرشتوں میں جبرائیل کا. وہی بایزید بستامی والدہ کیسی ہے کہ بچپن کی عمر ہے, چھوٹی سی عمر ہے, اور لے کے چلتی ہے. استاذ کے پاس پہنچتی ہے, مولانا صاحب کے, جو اس وقت کے بڑے عالم تھے, اور کہا کہ میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لو, اور جب تک یہ مکمل عالم نہ بن جائے تب تک اسے گھر مت بھیجو. اب یہاں دونوں باتیں سمجھنی ہے کہ وہ ماں کیسی تھی اور علم کی اہمیت کیا تھی ان کی نظر میں, اور آج ہمارے حالات کیا ہیں. ہم نے اپنی اولادوں کو پیار و شفقت کیا ہے یا ان پر ہم نے ظلم کیا ہے؟ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں. استاد سے کہا کہ آنا نہیں چاہیے, کب تک؟ جب تک عالم نہ بن جائے. اب عالم 2-4 دن میں تو بنتا نہیں, 2-4 دن میں نہیں بنتا ہے. شروع سے پڑھے تو کم از کم 15 سال لگتے ہیں, شروع سے پڑھنے پر کم از کم 15 سال. اب چھوڑ کے چلی گئی, بچپن کا زمانہ ہے, ماں باپ کی یاد آتی ہے, کیا کریں؟ استاد دیکھتے ہیں کہ بچہ پریشان ہے, لیکن والدہ کہہ گئی یہ گھر آنا نہیں چاہیے. ایک دن بہت تڑپ پیدا ہوئی ماں کے دیدار کی. استاذ نے جب عالم دیکھا تو آپ کو بھی شفقت کا موقع ملا. کہا کہ بیٹا تیفور کیا بات ہے, بڑے پریشان ہو؟ آپ نے کہا کہ ماں کو سلام کرنے کا دل کر رہا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, گھر جاؤ, سلام کرو, فوراً آ جانا, رکنا نہیں ہے. آ کر دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے کہا میں بایزید تیفور. ماں نے کہا تو میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ میرا بیٹا اس دن آئے گا جس دن عالم بن جائے. وہیں سے واپس آ گئے, اور جب استاذ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا علم حاصل کرنے کے لیے, تو 5 سال تک علم حاصل کرتے ہیں. کتنے سال تک؟ 5 سال تک علم حاصل کرتے ہیں. 5 سال کے بعد استاذ محترم کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا تاپ سے یہ اٹھا کے لاؤ, یعنی الماری سے یہ چیز لاؤ. تو استاذ محترم سے پوچھا کہ الماری کہاں ہے؟ استاذ نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ تم 5 سال سے اس کمرے میں ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تاپ کہاں ہے, الماری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا حضور میری نظر یا تو کتاب پر رہتی ہے یا آپ کے چہرے پر رہتی ہے. سبحان اللہ. استاذ بھی ولی کامل ہیں, استاذ بھی ولی کامل ہیں. اسی وقت پیار سے سینے سے لگایا اور اتنا علم سینے سے سینے میں اتار دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں 80 سال بھی علم حاصل کرتا تو اتنا علم میسر نہ ہوتا. اور پھر بھیج دیا گھر. اب گھر آئے, والدہ سے اب اجازت مانگ رہے ہیں کہ میری امی میں اب حق کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں, رب کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں. میرے دوسرے بھائی آپ کی خدمت کریں گے, اگر اجازت ہو آپ اپنے معاف کر دیں, میں جانا چاہتا ہوں. والدہ نے اجازت دے دی کہ چلے جاؤ. حضرت بایزید بستامی چلے گئے جنگلوں کی طرف, بیابان میں, صحرا میں چلے گئے. وہاں جا کے مجاہدے کیے, نفس کشی کی, چلہ کشی کی, تمام عبادات کی. 12 برس گزر گئے لیکن آپ کی تلاش مکمل نہ ہوئی. 12 برس کے بعد پھر ماں کی یاد آئی. گھر پہنچے,
گھر پہنچے تہجد کے وقت، والدہ اس وقت وضو کر رہی تھی، نالی میں سے پانی بہہ رہا تھا، سمجھ گئے کہ والدہ وضو کر رہی ہیں، وہی بیٹھ گئے کہ پہلے ہاں والدہ آرام کر رہی ہیں، تو بیٹھ گئے کہ ماں کی نیند میں خلل نہ ہو۔ جب ماں اٹھی اور نالی میں پانی آیا تو سمجھ گئے کہ والدہ وضو کر رہی ہیں۔ آپ نے پھر دروازے پر دستک اس طرح سے دی کہ صرف ہاتھ مارا، آواز نہیں دی، صرف ہاتھ دروازے پر پیٹا، تو آپ کی ماں نے اندر سے جواب دیا، بیٹا بایزید رک جاؤ، ابھی آ رہی ہے۔ ماں کا مقام دیکھیے کہ 12 سال سے بیٹا پاس نہیں تھا، لیکن ہاتھ دروازے پر مارنے کو بھی جانتی ہے کہ کس بیٹے کا کیا انداز ہے۔ دروازہ کھولا اور جب اپنے بیٹے کے حال کو دیکھا کہ پرا گندہ سر ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے، افسوس آنکھوں میں نظر آتا ہے، وہ ماجرا سمجھ گئی کہ اس کی تلاش پوری نہیں ہوئی ہے۔ اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے میرے رب، 12 سال یہ میرا بیٹا تجھے جنگلوں میں تلاش کرتا رہا، لیکن اس کی تلاش پوری نہ ہوئی، اب اس کی تلاش کو پورا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جو مجھے 12 سال سے نہ ملا تھا، ماں کی دعا میں مل گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ ماں کی ایک دعا میں مل گیا، تو ماں کی دعا تو ایسا اثر رکھتی، لیکن اس کے برعکس بھی دیکھ لو کہ ماں کی بد دعا بھی بڑا اثر رکھتی۔ لہٰذا ماں کا کہیں دل نہ دکھ جائے، باپ کا کہیں دل نہ دکھ جائے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تک دروازہ نہیں کھلے گا انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو باپ کا راضی رہنا بھی ضروری ہے اور ماں کا راضی رہنا بھی ضروری ہے۔ آج کل کے ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ فون مل گیا، موبائل، اب وہی اس کی بیوی کہہ لو یا وہی اس کی دلہن، وہی اس کی زندگی کہہ لو یا وہی اس کا کاروبار، اس کے آگے اب اسے کچھ نہیں پتا۔ موبائل چلاتے چلاتے اذان ہو جائے اسے خبر نہیں، پوری نماز نکل جائے اسے پتہ نہیں، کب صبح ہو گئی اسے یہ علم نہیں، رات کے 2 بج گئے 3 بج گئے، کانوں میں اس نے لیڈ لگائی، وہ گٹیاں کانوں میں ٹھوکی اور اب گانے سن رہا ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ اب گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا، ماں آواز دے رہی ہے، باپ مر رہا ہے، بہن تکلیف میں ہے، بھائی پریشانی میں، اسے کوئی مطلب نہیں، وہ تو آرام سے گانے سن رہا ہے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ ایسی حرکتیں نہ کرو، باز آ جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرو۔ نیکوں کی صحبتیں نیک بناتی ہیں اور بروں کی صحبتیں برا بناتی ہیں۔ بروں کی صحبت سے بچو۔ آج لوگ بروں کی صحبتیں اختیار کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے سے بچے نشے میں مبتلا ہیں۔ نشوں میں کوئی دیکھو تو شراب پی رہا ہے، کسی کو دیکھو تو گانجا و افیم کا استعمال کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشہ کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو شراب پیے یا افیون کھائے، بہرحال ایسا کہہ لیجیے کوئی بھی جو نشہ کرے مفہوم کے طور پر، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا، اب موت کا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں، رات کو سویا تو صبح ہی نہ ہوئی، کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، گھر سے کہیں سفر پہ گیا کہ واپس آیا تو اس کا جنازہ آیا، کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، کس عمر میں آ جائے، کس جگہ پر آ جائے، کس حال میں آ جائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں اور وہ بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ انسان قبر میں سور کی شکل میں داخل ہوگا یا کتے کی شکل میں؟ اب آپ بتائیے کس شکل میں داخل ہونا ہے؟ وہ لوگ ذرا غور کریں جو نشہ کرتے ہیں، کس شکل میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ انسان کی شکل میں یا خنزیر کی شکل میں یا کتے کی شکل میں؟ انسان کی شکل تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ جایا جائے، بلکہ اصل حکم تو یہ ہے کہ بیڑی اور سگریٹ سے بھی دور رہا جائے۔ بیڑی سگریٹ، اس میں صحت کا نقصان، فضول خرچی، منہ سے بدبو آئے، دوسروں کو تکلیف پہنچے، ان چیزوں سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے۔ گٹکے سے، بیڑی سے، سگریٹ سے یہ بھی استعمال نہ کریں، یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس میں فضول خرچی بھی ہے۔ اور آج کل تو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے نشہ کرتے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، اور پھر کتنی بری کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جب وہ نشہ کرتا ہے تو بڑا ذلیل رہتا ہے، جو بھی نکلے گا اسے اس کنڈیشن میں دیکھ کر برا ہی کہتا ہوا جائے، اچھا کوئی نہیں کہے گا، اسے برا کہے۔ اور اگر کسی کو نشے کی حالت میں موت آ جائے تو مولانا صاحب بیٹھے، آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کا حکم نہیں۔ اگر کسی کو نشے کی حالت میں موت آ جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اور نماز جنازہ کس کی پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ اس کی پڑھنے کا حکم نہیں ہے جو کفر پہ مرا ہو۔
اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اور جس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا تو اب کوئی فائدہ نہیں، اسے چاہے بادشاہت کے گدوں پہ موت کیوں نہ آ جائے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ اسے جلنا جہنم میں ہی ہے۔ اس لیے ایسی جتنی بھی بدعمالیاں ہیں، والدین کی شان میں گستاخیاں، نشے کی عادت، جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑے کرنا، دوسروں کو ستانا، ان سے ہمیں بالکل باز رہنا چاہیے۔ اور ہماری قوم میں جو یہ برائیاں بڑھ رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ تو علم دین خود حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے علماء سے ہم سیکھتے ہیں، نہ ہی اپنے علماء سے ہم سیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے تو ایسا حکم فرمایا کہ اگر تم علم حاصل کرو، چاہے تمہیں سیکھنے کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی کہ اس زمانے میں چین کا سفر بڑا دشوار تھا، اس لیے چین کا ذکر کیا گیا۔ تو علم ہر اعتبار سے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھو عقل مند بن جاؤ گے، لیکن ہم سمجھتے کہاں ہیں علم کی اہمیت کو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا۔ آج کے دور میں ہماری قوم سب سے زیادہ بیکار اور بے وقوف اگر کسی کو سمجھتی ہے تو وہ مولویوں کو سمجھتی ہے، علماء کو، جبکہ علماء کی قدر و منزلت یہ ہے۔ عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے، میں جیسا ایک بیکار آدمی بھی اس فہرست میں نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء ربانیین کے لیے کہ اگر کسی نے عالم دین کے چہرے کی زیارت کی، گویا کہ میرے چہرے کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ عالم سے مصافحہ کیا، گویا کہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور آج ہماری قوم انہی علماء کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کی محبت دل میں آنے ہی نہیں دیتا، ان کے قریب ہمیں جانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اگر ان کے پاس بیٹھیں گے تو شریعت کا علم ہوگا، اور جب شریعت کا علم ہوگا تو ایمان بچے گا، اس سے شیطان کو تکلیف ہوگی، رب کی رضا حاصل ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم سیکھیں، شریعت کو سمجھیں۔ شریعت کو صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی لازم ہے۔ اور عمل کیسا عمل ہونا چاہیے؟ اب یہ دیکھیے کہ آج کا حال تو یہ ہے کہ عمل ہو یا نہ ہو، بس پیر صاحب میں کرامت ہونی چاہیے، عمل ہو یا نہ ہو بس حسن و جمال ہونا چاہیے، آگے پیچھے گاڑیاں ہونی چاہیے، پیر صاحب کے پاس پیسے کی بھرمار ہونی چاہیے، اچھی اچھی باتیں، بڑے بڑے جملے ہونے چاہیے، اور بس پیر صاحب عمل کو نہ کہیں، نماز کو نہ کہیں، تزکیے کو نہ کہیں، ہم سے مجاہدوں کو نہ کہیں، بس لکھ کے دیتے جلدی سے کہ تو جنتی ہو گیا، تو وہی ہمارے لیے کافی۔ آج کا حال تو یہ ہو گیا کہ آج کل بہت سے جو فرضی پیر ہیں نا، جعلی، تو ان کے مریدین یا ان کے ماننے والے ان کے گھر اور در پر جھاڑو لگانے میں جنت کا ٹکٹ لے لیتے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگوں کا عالم کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ غوث اعظم جنہیں سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، سید الاولیاء کہا جاتا ہے، کہ آپ جب حج کو گئے تو مزدلفہ میں آپ جا کے رو رہے ہیں، سجدے میں ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا کہ یار یہ کون آدمی ہے جو اس قدر رو رہا ہے؟ جو لوگ حج کو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا منظر کہ وہاں بہت سے لوگ آج بھی ایسے روتے ہیں، ایسے روتے ہیں، کعبے سے لپٹ لپٹ کر کے لوگ انہیں دیکھ کر اپنی دعائیں بھول جاتے ہیں۔ اس نوجوان نے بھی جب دیکھا، اس نوجوان کی طرف جو سجدے میں تھا، رونے کا انداز، تو وہ حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، پاس آ کے کھڑا ہو گیا بہت دیر۔ اب وہ جملے کیا تھے سجدے میں؟ جملے یہ تھے کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر مجھے نہ بخشے تو قیامت کے دن روز محشر میں مجھے اندھا اٹھانا، یعنی نابینا اٹھانا، تاکہ میں کسی کو دیکھوں تو مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اب یہ پریشان کہ یار ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لوں، یہ نوجوان ہے کون؟ تھوڑی دیر ہوئی، جب وہ سجدے سے اٹھے اور جب چلے، اس نے جب جھانک کے چہرے کی طرف کو دیکھا تو وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ غوث اعظم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ان کے خوف کا یہ عالم ہے تو ہمیں کتنا خوف ہونا چاہیے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند کہ آپ سے، آپ امام الطریق بانی سلسلہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت ہے، کوئی کرامت بتائیے۔ اس وقت بھی ایسے لوگ ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنا گناہگار اور اتنا بدکار انسان ہوں میں، اور پھر بھی زمین پہ چل رہا ہوں، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ یہ بزرگوں کے جملے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا، ذرا سی نماز کیا پڑھ لیں کہ بس ہمارے پڑوسیوں کی خیر نہیں، مسجد سے لے کے گھر تک جتنی دکاندار ہے نا اس کے جاننے والے، ان کی خیر نہیں، تانے دیتا ہوا جائے گا، میاں ہم تو 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، تم بھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ ارے بھائی تو پڑھ رہا ہے تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے، دوسرے کو صرف پڑھنے کی ہدایت کر، لیکن اپنی پڑھی ہوئی مت جتا۔ پڑھنے کے لیے ضرور کہنا چاہیے، نماز کی دعوت ضرور دینی چاہیے، لیکن اپنی مت جتاؤ۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں سنا کہ ہم نے تو نماز پڑھنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کیا، کتنا بڑا جھوٹ معاذ اللہ۔
کہ نماز پڑھنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کیا. بتائیے اس طریقے سے لوگ ریاکاری اور عیاری مکاری کرتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کو عوام میں بیان کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اتنے لیں. اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کرتے ہیں لیکن اپنی تعریف کو پسند کرنا یہ شیطان کا کام، انسان کا کام نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے اپنے منہ سے تعریفیں کرتا پھر کہ ہمارے سامنے ہماری کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس پر خوش ہو. اگر ایسا ہو رہا ہے تو فوراً سمجھ لے کہ اس پر شیطان سوار ہو چکا، فوراً ہوشیار ہو جائے. حضرت بہاؤالدین نقشبند نے فرمایا کہ میں اتنا گناہگار اور بدکار انسان زمین پر چل رہا ہوں، اس سے بڑی کیا کرامت ہو سکتی ہے. ہمارے بزرگوں کی شریعت پسندی اور ان کے عمل ایسے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کا مقام دنیا جانتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سید المشائخ بھی ہیں، عالم علوم مقطعات قرآنی بھی ہیں، خازن الرحمت بھی ہیں. کیا کیا اللہ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے ہیں. آپ قیوم زمانی بھی ہیں، امام ربانی بھی ہیں، مجدد الفسانی بھی ہیں. لیکن شریعت اور عمل کا عالم یہ تھا، اتباع سنت کا عالم یہ تھا کہ ایک روز آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ مسجد سے نکلے تو مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو سنت طریقہ ہے کہ پہلے سیدھا پیر، داہنا پیر مسجد میں داخل کیا جائے. جب مسجد میں داخل ہو اس کے بعد دوسرا پیر داخل کیا جائے، اور جب مسجد سے نکلیں تو پہلے بایاں پیر باہر کیا جائے بعد میں داہنا. جب مسجد سے باہر آئیں تو الٹا پیر یعنی اس سائیڈ کا پیر، لیفٹ سائیڈ کا پیر باہر نکالیں. حضرت مجدد پاک نے نماز عصر پڑھائی اور جب مسجد سے نکلے تو آپ اس وقت اب اللہ عالم کہاں ذہن ہوگا، آپ کا پیر پہلے سیدھا والا باہر نکل گیا کہ آپ نے جب دیکھا کہ نبی کی سنت ترک ہو گئی، ایسا خوف طاری ہوا کہ آپ وہیں پر بیٹھ گئے جہاں جوتیاں رکھی تھی اور زارو قطار رونے لگے. اب آپ کے مریدین کھڑے ہیں، سب خوف کا عالم ہے. آپ کی بارگاہ میں تو بے شمار علماء رہتے تھے، اتنے علماء، اتنے اولیاء، اتنے لوگ تربیت حاصل کرتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ 350 لوگ تو آپ کے لنگر خانے پر برتن دھونے والے رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور وہ کھانا پکانے والے اور کھلانے والے کتنے ہوں گے. 350 لوگ تو برتن دھویا کرتے تھے آپ کے لنگر خانے، اور پھر کھانے والے کتنے ہوں. تمام علماء کا مجمع ہے، تمام اولیاء کی بھیڑ ہے. آپ کے شہزادے قیوم ثانی حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہیں. مجدد پاک زار و قطار رو رہے ہیں کہ رب مجھے معاف فرما دے، مجھ سے تیرے نبی کی سنت ترک ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی. حضرت خواجہ محمد معصوم آگے بڑھتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور صرف سنت ترک ہوئی ہے، سنت ترک ہوئی ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہوا ہے. آپ اس قدر رو رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھ سے گناہ کبیرہ نہیں ہوا ہے، فرض ترک نہیں ہوا ہے، سنت ترک ہوئی ہے. لیکن سنت کس سے ترک ہوئی ہے؟ اس سے جسے دنیا پیر کہتی ہے. کس سے؟ جسے دنیا پیر کہتی ہے. مجھے دنیا پیر کہتی ہے اور مجھ سے سنت ترک ہوئی. آج کل کے پیروں کا حال دیکھ لو ذرا. بہت سے پیر ہمارے سامنے ایسے بھی نظر آئیں گے کہ اللہ خیر کرے، 10 انگلی جو 10 انگلیاں ہیں نا، ان میں 20 انگوٹھیاں ہوں، ایک کی جگہ 2 پہن لے گا. گلے میں بہت ساری تسبیح ہوں گی، بہت ساری تسبیح ہوں گی، اور اس کے زبان پر جب جملے سنو گے تو بالکل خلاف شرع ملے گا. نماز کے قریب کو نہیں آئے گا، لوگوں کو بھٹکا رہا ہے اور اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کی اور ان بزرگوں کی تعلیم جو بزرگوں کے بھی سردار ہو، ذرا ان کو تو ایک بار دیکھو کہ آپ نے فرمایا کہ سنت مجھ سے ترک ہوئی ہے اور دنیا مجھے پیر کہتی ہے. بس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت آپ کے سامنے تشریف فرما. آقا نے فرمایا اے شیخ احمد میری سنتوں کا بڑا خیال رکھتے. آقا فرماتے احمد میری سنتوں کا بڑا خیال رکھتے ہو، اس کا میں تمہیں اجر یہ دیتا ہوں کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ تمہارے سلسلے میں داخل ہوں گے میں سب کی شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. آج کل کے بہت سے پیر، سب نہیں لیکن بہت سے پیر ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جو رات دن دوسرے پیروں کی مخالفت کریں گے. جس سلسلے میں وہ داخل ہے اس کے علاوہ دوسرے سلسلوں کی مخالفت کریں گے. ارے یہ بڑی کمی کی بات ہے. حق تو یہ ہے کہ 4 سلسلے ہیں اور چاروں برحق ہیں. جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں
وہ 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، چاروں برحق ہیں، اور چاروں سلسلوں کے اولیاء کرام اعلیٰ ہیں، کم کوئی نہیں ہے، نیچے کوئی نہیں ہے، سب اعلیٰ، سارے بزرگ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سب کے دروں کے گدا ہیں، چاروں سلسلے برحق ہیں۔ اگر کسی بھی ایک سلسلے سے انحراف کیا یا اس سلسلے کا انکار کیا، مان لیجئے کسی نے سلسلہ قادریہ کا انکار کر دیا، تو اب وہ یہ سمجھ لے کہ اس زمانے کے پیروں سے لے کر سرکار غوث اعظم اور مولا علی تک سب کا انکار ہو گیا۔ کوئی سلسلہ نقشبندیہ کا انکار کرتا ہے تو آج کے زمانے کے بزرگوں سے لے کر حضرت بہاؤالدین نقشبند اور حضرت ابوبکر صدیق تک بات پہنچے گی۔ ہر سلسلے کا ایسی معاملہ، سلسلہ چشتیہ کا کوئی انکار کرے اس کا بھی یہی معاملہ ہے، سلسلہ سہروردیہ کا کوئی انکار کرے وہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے بزرگ اعلیٰ ہیں اور سارے سلسلے اعلیٰ۔ ہاں یہ ہے کہ ہر سلسلے میں کچھ طریقے عبادتوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، مجاہدوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، خصائص و فضائل کچھ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی سلسلے میں ذرا سی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ جب چاروں سلسلے برحق ہیں، چاروں سلسلے حق پر ہیں، چاروں سلسلے حق ہیں، تو اب اگر کوئی کسی ایک سلسلے سے بھی منہ موڑے تو اس نے ایک حق کی بہت بڑی جماعت سے منہ موڑ لی، بہت بڑے حق سے منہ موڑ لیا۔ بھلا پھر ایسے لوگوں کی خیریت کہاں؟ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہوئے ملیں گے کہ بس اپنے پیر کو مانو باقی کسی کو نہ مانو، دوسرے کے پیروں کو گالیاں دیتے ہوئے ملیں گے، دوسرے کے پیروں کو برا کہتے ہوئے ملیں گے۔ ارے اس کی اجازت تمہیں کس نے دے دی؟ ہر بزرگ کا، ہر پیر کامل پیر ہی ہونا چاہیے، پیر ہی ہونا چاہیے صحیح معنی میں، ایسا ویسا نہیں جو خلاف شرع، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی ہو رہی ہے جو مکمل باشرع پیر ہیں، پیر کامل ہیں۔ ہر پیر کا ادب اور تعظیم اپنے پیر جیسی کا، یہی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہمیں پیروں کے ذریعے ہی راستے ملتے ہیں، علماء کے ذریعے ہی ہمیں راہیں ملتی ہیں۔ تو بیعت و ارشاد کے اس وقت میں 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، اور کسی بھی سلسلے کے بزرگ ہوں سب اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام تصرفات عطا فرمائے ہیں، زمین پر بھی ان کا تصرف ہوتا ہے، ہواؤں پر بھی ان کا تصرف ہوتا ہے، بادلوں پر بھی ان کا تصرف ہوتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں پر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان رب کا بن جاتا ہے، جب رب کا ذکر کرتا ہے، مراقبے کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اس کو مشاہدے نظر آتے ہیں، مشاہدے ہوتے ہیں، اور جب مشاہدے ہوتے ہیں رب کی بارگاہ کے لیے، رب کی ذات کے لیے وہ خود کو فنا کر دیتا ہے، تب اس کو وہ بقا عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب کے اس بقا کی پھر کبھی فنا نہیں ہوتی، پھر کبھی فنا نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی بارگاہ کی یہ ایک چیز بہت مشہور ہے، نیر، جو آپ کی بارگاہ کا خانقاہ کا حوض ہے وہ بہت مشہور ہے، اس کو لوگ جس کے پانی کو بوتلوں میں کر کے بھی لاتے ہیں، نیر کا پانی۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رب نے اپنے ولیوں کو کیسا تصرف عطا فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں جو لوگ تربیت حاصل کرتے تھے ان میں سے ایک جماعت تھی جو درویشوں کی جماعت کہلاتی تھی۔ درویش جو مجذوب کے مقام سے بھی آگے نکل جائے اس کو درویش کہا جاتا ہے۔ جو درویشوں کی جماعت تھی اس جماعت کو آپ نے حوض کھودنے پر لگایا، حوض کے کام پر لگایا، اور جب وہ اپنے فاوڑے سے زمین پر مٹی کھودنے کے لیے ضرب لگاتے تھے تو اس کے ساتھ میں اللہ کی ضرب بھی لگاتے تھے، ہر فاوڑے پر باوضو کھودتے تھے۔ اور جب کام کمپلیٹ ہو گیا حضرت کو خبر دی گئی کہ حضور کام مکمل ہو گیا ہے، حوض تیار ہو گیا ہے۔ آپ حوض پر تشریف لائے، آپ نے لوٹا اٹھایا، یوں کر کے ہاتھ لمبا کیا، آپ زمزم کے کنویں سے پانی لیا، 7 لوٹے پانی اس حوض میں لوٹ دیا، اور آپ نے فرما دیا کہ اب کبھی اس کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آواز زندہ۔ کیسا تصرف اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا کہ جو چاہے وہ کر دیں، اور جو زبان سے نکل جائے وہ پورا ہو جائے، وہ پھر پلٹتا نہیں ہے، وہ پھر کٹتا نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بار ایک فقیر آ گیا، ایک فقیر، وہ فقیر بھی ایسی تھا جیسے آج کل کے بہت سے ہیں، اور آگے بولا مجھے 10 روپے دو ورنہ میں مکان پلٹ دوں گا۔ اور آگے کہاں کہا اس نے؟ اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ۔ اب اعلیٰ حضرت باہر نکلے، آپ نے فرمایا کہ بھائی تم 10 روپے لے لو لیکن اپنے اس جملے سے توبہ کر لو، کیونکہ یہ خلاف شرع ہے، مکان پلٹ دوں گا، کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا جملہ بول رہے ہو
کہ درست نہیں ہے، جائز نہیں. اس نے کہا نہیں میں تو پلٹوں گا. آپ نے فرمایا مان جا. وہ مانے گی. بحث بڑھتی چلی گئی. اتنے میں آپ کے شہزادے حضرت مفتی اعظم چھت سے گر گئے. اندر سے آپ کی والدہ نے آواز دی کہ احمد رضا بیٹا جھگڑا مت کرو فقیر سے. بچہ چھت سے گر گیا، اسے دے دو 10 روپے، جو مانگ رہے ہیں وہ دے دو. آپ نے فرمایا اپنی جان فقیروں کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، لیکن یہ بات خلاف شرع کر رہا ہے. 10 کی جگہ میں 20 بھی دے دوں گا. اس زمانے میں 10 روپے بھی بہت ہوتے تھے. اب سے 125 سال پہلے 10 روپے بھی بہت ہوتے تھے. آپ نے فرمایا 10 کی جگہ میں 20 دے دوں گا، لیکن تو اپنے خلاف شرع عدلے کو واپس کر. اب یہ نہ مانے. اعلیٰ حضرت کو جلال آ جائے. اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر کی جوتی نکالی اور الٹی کر دی. آپ نے فرمایا مکان تو بعد میں پلٹنا، اب اس جوتی کو سیدھا کر کے دکھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. اب کوشش کر رہا ہے چپل سیدھی کرنے کی، اعلیٰ حضرت کی جوتی سیدھی نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو فقیری تمہیں آتی ہے ہمیں نہیں آتی؟ کیا سمجھتے ہو صرف تمہیں فقیری آتی ہے؟ کیا ہم مولویوں کو فقیری نہیں آتی ہے؟ پھر اس نے توبہ معافی مانگی اور پھر آپ نے 10 کی جگہ 20 روپے دی. جب آپ اندر گئے اپنے شہزادے کو دیکھا تو بالکل صحیح و سلیم تھے، کہیں چوٹ نہیں. حضرت مفتی اعظم ہند کے آپ نے فرمایا رب کا شکر ہے اس کا امتحان تھا میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بزرگوں کو تو رب نے ایسا تصرف عطا فرما دیا کہ جو چاہیں پل بھر میں وہ کر دیں. جو زبان سے نکل جائے وہ پورا ہو جائے. جدھر کو اشارہ کرتے ادھر کام بن جائے. اور مرتبوں کے عالم، یہ عالم مرتبہ کا عالم ایسا ہوتا ہے بزرگوں کا کہ سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک خادم نے ایک دفعہ آپ کے نماز پڑھنے کے لیے اپنا کپڑا بچھا دیا. اپنا کپڑا مصلے پر بچھا دیا تاکہ مصلہ گندا نہ ہو. آپ نے اس پر نماز ادا فرمائی اور جب کپڑے پر مٹی لگ گئی تو خادم نے اس کپڑے کو اٹھایا دھونے کے لیے. لیکن اس نے کیا کیا کہ اٹھانے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ وہ کپڑا تو اس نے اپنے سر سے باندھ لیا اور اس کی جگہ پر نیا کپڑا لا کر بچھا دیا. اب وہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھ کے پھر پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار مجدد پاک نے جب اسے دیکھا، دیکھ کر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ رات کیسی گزری، رات کیسی گزری. تو آپ کا مرید کہتا ہے کہ حضور جس کپڑے پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا فرمائی تھی اس کپڑے کو میں اپنے سر سے باندھ کے سو گیا تو پوری رات میں 12 مرتبہ رسول پاک کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ سلسلہ جس میں میں داخل ہوں یہاں بہت سارے لوگ بھی ہیں. سلسلہ نقشبندیہ ہے یہ سلسلہ. اب دیکھیے سب کا منبع تو ایک ہی ہے، بارگاہ رسالت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. باقی تو سب نہریں ہیں جو اس فیض کو چاروں طرف لے کر جا رہی ہے. کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کہیں سے بھی داخل ہو جائے اس کو سلسلے میں داخل ہونا اور بزرگوں سے وابستہ ہونا پہنچاتا رسول پاک کی بارگاہ تک ہی. فیض تو وہیں سے آتا ہے سارا، پھر وہ نہروں کے ذریعے آگے کو بڑھ رہا ہے اور جو ساری امت میں بڑھتا ہے، ساری امت میں بڑھتا ہے. تو جس سلسلے میں میں داخل ہوں یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے اور یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق کا سلسلہ ہے. باقی جو 3 سلسلے ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں. سلسلہ نقشبندیہ ہی ایک ایسا سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے منسوب ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ تھوڑی تعلیم نقشبندیہ ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس لیے میں اس طرح کا بیان کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ سارے اولیاء میں، سارے غوثوں میں، سارے قطبوں میں اور بلکہ سارے اہل بیت اور سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے. یہی اجماع امت ہے، یہی اجماع ہے اسی پر اور یہی حق ہے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق کے علاوہ ان سے افضل پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا. آقا نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد
سب سے افضل ہے. یہاں تک ہے کہ سارے صحابہ سے بھی، باقی دیگر 3 خلفاء سے بھی، تمام اہل بیت سے بھی، حسنین کریمین سے بھی افضل ہیں ابو بکر صدیق. اور آپ کا ہی یہ سلسلہ ہے. ابو بکر صدیق افضل کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان کہ ابو بکر صدیق افضل، تو افضل کیوں ہے؟ تو دیکھیے جتنے بھی صحابی ہیں سارے ولیوں میں افضل، سارے ولیوں میں افضل. اب چاہے غوث اعظم ہو، خواجہ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، حضرت بہاؤالدین نقشبند ہو، کوئی بھی ہو، کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ بزرگ کے جنہوں نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی ہو، وہ ادنا صحابی سے مراد ہے کہ ابھی ایمان لائے، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک تسبیح کی، نہ کوئی جہاد کیا، نہ مجاہدے کیے، بس ایمان لائے اور تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. اس صحابی کے مرتبے کو بھی غوث اعظم کا مرتبہ نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا ہے؟ نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ انہوں نے عبادت کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ ایمان کی حالت میں نبی پاک کے چہرے کا دیدار کرنا اور آپ کے جملوں کو اپنے کانوں سے سننا. اب کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے، بس ظاہر، بالکل ظاہر سے سامنے سے دیدار کوئی کرے، اب تو نہیں ہے، بس ذریعہ کشف ہی ہوتا ہے، سامنے سے تو اب ہو نہیں سکتا. وہ تو بس صحابہ کے لیے خاص ہو گیا تھا. تو ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ تھا کہ آپ سفر میں ہیں تب بھی نبی کے ساتھ، حضر میں ہیں تب بھی نبی کے ساتھ، غار میں ہیں تب بھی نبی کے ساتھ. کبھی آپ مسجد میں، کبھی گھر میں، کبھی جنگ کے میدانوں میں، کبھی فاران کی چوٹیوں پر، کبھی مقام عریش میں، کبھی مصطفیٰ کے دائیں، کبھی مصطفیٰ کے بائیں، کبھی مصطفیٰ کے آگے، کبھی مصطفیٰ کے پیچھے. ہر وقت نبی کے پہلو میں ہے ابو بکر صدیق، یار غار ہیں ابو بکر صدیق. تو حضرت ابو بکر صدیق نے میرے آقا کا دیدار بہت کیا، میرے آقا کی باتوں کو سب سے زیادہ سنا، اس لیے آپ کو افضلیت کا مرتبہ ملا. اور جیسے آقا نے ترتیب عطا فرما دی ویسے ہی ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا اصول ہے، ہم اسی طریقے سے مانتے ہیں، اور وہی ابو بکر صدیق سلسلہ نقشبندیہ کے سالار. اب افضل کی ہر بات افضل ہوتی ہے، افضل کی ہر بات افضل ہوتی ہے، اعلیٰ کی ہر بات اعلیٰ ہوتی ہے. تو آپ کے طور طریقے بھی اعلیٰ ہیں، آپ کی باتیں بھی اعلیٰ ہیں، آپ کے انداز بھی اعلیٰ ہیں، آپ کی عبادات بھی اعلیٰ ہیں، اور اتنی اعلیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے آرام کرتے ہوئے باہر کھلے آسمان کے نیچے فرمایا کہ اے عائشہ، دیکھ رہی ہو آسمان کیسے تاروں سے بھرا ہوا ہے، جگمگا رہا ہے، کیا جانتی ہو کہ اس آسمان کی برابر کسی کی نیکی ہے؟ کس کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ کا ذہن گیا کہ میرے والد ابو بکر کی نیکیاں ہو سکتی ہیں. آقا کریم نے فرمایا کہ اس آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کی برابر عمر کی نیکیاں. حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ حضرت عمر کا مقام ہے. تو آپ خاموش ہوئی اور آپ نے عرض کی کہ حضور میں تو سمجھ رہی تھی شاید آپ میرے والد کو کہیں کہ ابو بکر کتنی نیکیاں ہیں. تو آقا کریم کا جواب سنیے. آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی ایک نیکی سارے تاروں پر بھاری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب حضرت عمر کو جب اس بات کی خبر لگی تو تلاش میں لگ گئے کہ ایسی کون سی نیکی ہے. اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ جو آج تک آپ کا طریقہ چلا رہا ہے یہی ذکر و مراقبہ، یہی آپ کی ایسی نیکی تھی جو سب پر بھاری تھی. آپ کی زوجہ بیان کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب تنہائی میں ہو کر ایک گوشے میں جا کر عبادت کرتے تھے تو ایسی بو آتی تھی جیسے کہ گوشت کے جلنے کی بو آتی، یعنی کہ آپ نے اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس کو بالکل جلا کر رکھ دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے. اور یہ سلسلہ آپ کا آپ کے ذریعے آگے بڑھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قاسم، اور آگے بڑھتا ہوا حضرت بایزید بسطامی تک پہنچا. یہی سلسلہ صدیقیہ جب آپ تک پہنچا تو اس کا نام صدیقیہ طیفوریہ ہوا، اسی سلسلے کا نام. اور پھر جب اور آگے بڑھا اور حضرت بہاؤالدین نقشبند کا زمانہ آیا. حضرت بہاؤالدین نقشبند آپ بخارا شریف میں پیدا ہوئے. آپ کے دادا پیر و مرشد حضرت محمد بابا سماسی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ بخارا سے گزرتے تھے اس کو اس وقت میں قصر ہندوا کہا جاتا تھا. قصر ہندوا کہا جاتا تھا. آپ جب ادھر سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے کہ مجھے اس قصر ہندوا سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے اور یہ قصر ہندوا بہت جلد قصر عارفہ بننے والا ہے.
اور جب آپ کا ایک بار گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ مرد خدا کی خوشبو بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مرد خدا اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ جب آپ کے یہ جملے ادا ہو رہے تھے اس وقت میں حضرت بہاؤالدین نقشبند کی پیدائش کو 3 دن گزر چکے تھے، اور پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند کو آپ کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور آپ نے حضرت بہاؤالدین نقشبند کو حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ اب تم اس کی تربیت کرو۔ اس وقت میں جب آپ نے حضرت امیر کلال کے سپرد کیا تھا تو آپ کو نقشبند کا لقب دے کر سپرد کیا تھا، اس لیے آپ کو نقشبند کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کو نقشبند کا خطاب ملا اور نقشبند کہا جاتا ہے، شاہ نقشبند۔ جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بڑے ہوئے اور سرکار غوث اعظم کے مزار پر حاضری کے لیے گئے اور سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ غوث اعظم آپ لوگوں کی تذکیری فرمائیے ایسے جیسے آپ کو فرمانے کا حق ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کی قبر انور سے آپ کے سلام کا جواب آیا اور غوث اعظم کا ہاتھ باہر نکل کر آیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کا ہاتھ باہر نکل کر آیا، اس طرح کی کنڈیشن میں ایسے آیا یعنی کہ آپ کی انگلیوں سے اللہ کا نقش بنا ہوا تھا۔ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر انگلیوں سے آپ نے اللہ کا نقش بنا لیا۔ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے آپ فرماتے ہیں، بڑوں کی باتیں تو دیکھو، آج ہم ہی ہیں جو ایک دوسرے سے حسد رکھ رہے ہیں، ہم جل رہے ہیں، بغض و کینہ ہمارے سینوں میں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے بہاؤالدین تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نقش کی نقش بندی کرو ایسے جیسے تمہیں کرنے کا حق ہے۔ پہلے سرکار بہاؤالدین نقشبند نے کہا کہ آپ لوگوں کی تذکیری فرمائیے ایسے جیسے آپ کو فرمانے کا حق ہے۔ پھر بعد میں سرکار غوث اعظم نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نقش کی نقش بندی کرو ایسے جیسے تمہیں کرنے کا حق۔ اور یہی تعلیم آگے بڑھتی رہی، یہی سے اسی سلسلے کا نام سلسلہ نقشبندیہ ہوا۔ اور پھر جب زمانہ اور آگے بڑھا حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں شہر دہلی میں تشریف لائے اور آپ نے آپ کی بارگاہ میں حضرت امام ربانی قیوم زمانی عالم علوم مقطعات قرآنی حضور مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تربیت آپ نے وہاں حاصل کی اور پھر وہاں سے جب آپ فارغ ہوئے اس کے بعد میں اسی سلسلے کو نقشبندیہ مجددیہ کہا جانے لگا۔ نقشبندی مجددی آج اس کو کہا جاتا ہے، اور سرکار مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ اعلیٰ مقام ہے کہ آپ نے خود لکھا ہے کہ اب قیامت تک، قرب قیامت تک بر صغیر میں دین کی احیاء کے لیے جتنا بھی اور جو بھی کام کیا جائے گا، چاہے وہ اجتماعی طور پر کیا جائے، اجتماعی کا مطلب تنظیمیں بن بن کر کام کریں، جماعتیں بن بن کر کے کام کریں۔ جماعت آپ کے دیواس میں بھی چل رہی ہے MSO، انہیں لوگوں کی جانب سے یہ پروگرام کا بھی آج سلسلہ ہے، تو یہ تنظیم ہو یا دوسری ہو، قرب قیامت تک ایک دن کی بات نہیں۔ سرکار مجدد پاک نے فرمایا اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، انفرادی طور پر مطلب کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی بھی مسلمان دین کی احیاء کے لیے کام کرے، دین کی خدمات کرے، تو آپ نے فرما دیا کہ اس کو اس کام میں فیض میرے واسطے سے ملے، میرے واسطے سے ملے۔ آپ نے اپنی مکتوبہ شریف میں لکھا کہ جو معارف اور حقائق مجھ کو عطا کیے گئے ہیں اب میرے بعد امام مہدی سے پہلے کسی کو نہیں دیے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا، آپ کی مکتوبہ شریف میں بھی ہے، رسالہ مبدوعات میں بھی ہے، جملۃ المقامات میں بھی ہے، حضرات القدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ میری مکتوبات کو پڑھیں گے اور امام مہدی میرے ہی سلسلے سے، میری ہی نسبت نقشبندیہ پر ہو۔ یہ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا۔ یا رسول اللہ، یا علی، فیضان شاہ نقشبند زندہ باد، زندہ باد، مجدد الفسانی زندہ باد۔ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی، جیسے مولانا صاحب نے مجھ سے پہلے بیان کر دیا ہے کہ آپ کو حروف مقطعات کا بھی علم دیا گیا، آپ کی مکتوبہ شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، رب علیم ہے، سب جانتا ہے، میرے آقا عالم غیب ہیں، آپ کو اس کا علم دیا گیا، اور پھر جسے رب چاہے عطا فرمائے، حضرت مجدد الفسانی کو بھی اس کا علم دیا گیا، اور آپ کی مکتوبہ شریف میں بڑی صراحت کے ساتھ اس کا بیان موجود ہے۔ آپ کو اللہ نے
وہ مقام عطا فرمایا کہ عالم ولایت میں ایک مقام ہے قیومیت کا، اور سب سے پہلے عالم ولایت میں حضرت مجدد الفسانی کو مقام قیومیت پر فائز کیا گیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نماز ظہر کے بعد میں شہر سرہند میں تمام علماء کا مجمع ہو گیا، اور ایک جم غفیر ایسا بڑھتا چلا گیا کہ تمام صحرا بھر گئے، تمام گلیاں بھر گئی، تمام کوچے پر ہو گئے، اور اصحاب کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے خلعت قیومیت آپ کو پہنائی، اور اپنے دستے مبارک سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ سر پر دستار مبارک باندھی، اور آپ کو مقام قیومیت کی مبارکباد عطا فرمائی۔ اور آپ کے بعد جو قیوم ثانی بنے وہ آپ کے شہزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ تعالی۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے، یہاں دو چار کی قید نہیں ہے، صرف آپ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئے ان کی قید نہیں لگائی گئی، بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا میں ان سب کو جانتا ہوں، ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے مسکن یعنی ان کے رہنے کی جگہوں کو بھی جانتا ہوں، اور ان سب کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔ لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو ایسا کر لیں کہ جب روز محشر میں حضرت مجدد پاک کا سامنا ہو تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ یہ ہمارے اوپر ضرور، اتنی دیر سے جو بیان ہو رہا ہے ان سب باتوں سے آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، سبق لے رہے ہوں گے کہ امام ربانی مجدد الفسانی کو ہر لمحہ ہماری خبر ہے، ہر لمحہ ہم پر نظر ہے۔ جب آپ ہمارے چہروں کو جانتے ہیں، ہمارے ناموں کو جانتے ہیں، ہمارے گھروں کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر باقی کیا بچا؟ باقی کیا بچا؟ ہماری شفاعت کے ضامن بھی آپ بن گئے ہیں، تو اب اس کے آگے اور بچا کیا؟ اللہ نے آپ کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ سے آگے کو یہ سلسلہ چلا، تفصیلات کے لیے بہت سی کتب ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے تب معلوم ہوتا ہے کہ مقام مجدد الفسانی کیا ہے۔ پھر یہی سلسلہ آگے بڑھا حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اور سلسلہ آگے بڑھا حضرت خواجہ محمد سیف الدین، اور پھر حضرت سید نور محمد بدایونی جن کا مزار مبارک دہلی میں، حضرت سید نور محمد بدایونی، اور شریعت کی پابندی کا عالم ان لوگوں کا یہ رہا جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ پھر حضرت مرزا مظہر جانے جانا، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ امروہہ شریف حضرت شاہ حافظ عباس علی صاحب کی بارگاہ تک پہنچا، اور پھر آپ کے ذریعے حضرت مولوی عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا۔ حضرت عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے شہزادے شیخ باصفا حضرت شاہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ تھا، ابا جان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک بادل آیا، تیز بادل گرجا، اور اس میں بجلی چمکی، اور بجلی کی چمک میں سے ایک بزرگ نکل کر آئے جو مسجد میں داخل ہوئے، اور میرے ابا جان کے حضرت مولوی عبدالسلام کے بالکل قریب میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے موجودہ حالات پر اور ملک کے نظام پر حضرت سے مولوی عبدالسلام صاحب سے گفتگو فرمائی، اور واپس وہ اسی بجلی میں سما گئے، اور ان کے جانے کے بعد موسم صاف ہو گیا۔ تو حضرت شاہ ابراہیم فرماتے ہیں کہ میری اس وقت حضرت کے چہرے کے جلال کو دیکھ کر جرأت نہ ہوئی کہ پوچھ سکوں۔ بعد میں نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا معاملہ تھا، اور جو بزرگ آئے تھے وہ کون تھے؟ تو حضرت عبدالسلام نے فرمایا کہ جو میرے پاس آئے تھے وہ حضرت خضر تھے، اور مجھ سے ملک کے حالات اور معاملات پر مشورہ کرنے آئے تھے۔ یہ حضرت مولوی عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کا مقام اتنا ارفع و اعلیٰ ہے۔ ہمارے علاقے کے بہت سے علماء جو کافی ضعیف ہیں، بہت سے مشائخ کے کچھ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، وہ آپ کے دیکھے ہوئے واقعات بیان کرتے ہیں، اور جب وہ منظر بتاتے ہیں تو ایک عجیب سی رنگت طاری ہوتی ہے کہ حضرت عبدالسلام ہیں، آپ کے گھر میں ایک دن چوری ہو گئی، ایک دن چور آ گئے، اور آپ عبادت میں مشغول تھے۔ آپ اکثر ایک وہ جگہ آج بھی ہے، بہت جھاڑ بہت گھاس ایسی جگہ تھی، وہاں پر آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے، آپ کے گھر میں چور آ گئے۔ اب گھر میں کچھ تھا ہی نہیں جو چوروں کو ملتا، کچھ تھا ہی نہیں، چور آئے اور واپس چلے گئے۔ صبح کو آپ کے پوتے حضرت آغا میاں علیہ الرحمہ آپ کے پاس گئے، بولے دادی نے بتایا ہے رات گھر میں چور آئے تھے۔ آپ گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ رات چور آئے تھے، ہمارے گھر میں انہیں کچھ ملا یا نہیں ملا؟
تو آپ کی زوجہ کہتی جب کچھ تھا ہی نہ تو ملتا کہاں سے، کچھ تھا ہی نہیں گھر میں تو ملتا کہاں سے. بڑا افسوس کیا کہ ان لوگوں نے اتنی محنت اور مشقت کی اور رات میں نیند خراب کر کے میرے گھر میں کچھ لینے آئے اور کچھ نہ ملا. افسوس کیا اور واپس چلے گئے، وہیں جا کے عبادت کرنے لگے. دن کا اور اجالا چڑھا اور وہی لوگ تینوں چور بستی کے تھے، اسی راستے سے گزرے اپنے کام پر جانے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے. جب وہ گزرے تو آپ نے انہیں آواز دے کے بلا لیا. اب وہ ڈر گئے کہ آج پکڑے گئے، آج تو پھنس گئے. حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے اپنی جیب سے سونے کے 3 سکے نکالے اور تینوں کو ایک ایک دے دیا اور کہا کہ رات تم ہمارے گھر آئے تھے، افسوس کہ تمہیں کچھ نہ ملا، یہ اس کی مزدوری ہے. سبحان اللہ. کیا طریقے ہیں بزرگوں کے. اور پھر کہا کہ آج کے بعد چوری مت کرنا، اب اس پیسے سے حلال کماؤ اور حلال کھاؤ. بس اسی دن سے وہ تو نظر کا کمال تھا. وہ لوگ تائب ہوئے اور ایسے تائب ہوئے کہ تینوں ولی کامل بن گئے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. آج الحمدللہ آپ کی بستی میں ان کی اولادیں سب سے زیادہ پھلی پھولی ہوئی، انہیں تینوں. حضرت عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ، بزرگوں کا آپسی تعلق دیکھو اور آج کے ہمارے جھگڑے دیکھو، ہمارا بغض و حسد و کینہ دیکھو کہ کیا عالم ہے، ہمارے اندر کتنا کینہ بھرا ہوا ہے. لیکن بزرگوں کے انداز دیکھو کہ آپ سہیل شریف گئے ہوئے تھے، آپ کے خادم عرض کرنے لگے کہ حضور مجدد صاحب کیسے ہوں گے. بڑے جذبے میں آ کے بڑی عشقیت میں کہا کہ کیسے ہوں گے مجدد صاحب. آپ نماز عصر کے لیے جا رہے تھے، نماز عصر ادا فرمائی اور اس کے بعد میں کہا کہ جاؤ اور جا مجدد صاحب کے مزار پہ حاضری دے کے آؤ. اور جب وہ صاحب مجدد صاحب کے مزار پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ مزار کے قریب میں ایک بزرگ جو بڑے نورانی چہرے والے ہیں، گویا کہ انوار کے بادل ان کے رخسار پر چھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، بڑی بہترین قد و قامت ہے، بڑی شان والے لگتے ہیں. مجدد صاحب کی قبر کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بڑی غور سے دیدار کر رہے ہیں. پیچھے کوئی آواز ہوئی، انہوں نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو پیچھے کچھ نہیں تھا، پھر چہرہ گھما کے پھر آگے کو دیکھا تو آگے بھی کچھ نہیں تھا. اب آگے بھی کچھ نہیں تھا. فوراً وہیں سے پلٹے کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہی مجدد صاحب. سبحان اللہ. سبحان. یہی حضرت عبدالسلام کہ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید پاکستان سے آئے جن کا نام ڈاکٹر غلام نبی، پاکستان کے رہنے والے تھے اور آپ نے ان کو پھر مدینہ شریف بھیج دیا تھا. تو وہی ڈاکٹر غلام نبی آئے پاکستان سے، اس زمانے میں تو سب ایک ہی تھا، وہاں سے آئے اور آپ کی بارگاہ میں رہنے لگے. اسی بیچ میں سرکار صابر پاک کا عرس تھا. آپ کے بہت سارے مریدین آپ کی خانقاہ سے کلیر شریف اس عرس میں حاضری کے لیے گئے. لیکن آپ نے ان سے یہ کہہ دیا جو لاہور سے آئے تھے کہ تم عرس میں نہیں جاؤ گے، میرے پاس رہو، یہی رہو. اب پیر صاحب کا حکم ہے، کیا کریں. اب وہ بڑے پریشان ہیں، بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں. بہت جلدی ختم کرنے والا ہوں. وہ پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ کاش میری بھی حاضری صابر پاک کی بارگاہ میں ہو جاتی. پریشان آپ حالت دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا اچھا بہت پریشان ہو، چلو بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو. اور جیسے ہی وہ بیٹھے اور آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کلیر شریف میں گھوم رہے ہیں. سبحان اللہ. صابر پاک کے مزار پر حاضری بھی دی، میلے میں بھی دیکھا. سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ نہر کے قریب میں ایک ایسی جگہ تھی جو کہ ایک گفا جیسی تھی، غار جیسی، اس میں داخل ہو گئے. وہاں جا کے دیکھتے تو کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. وہاں خوب گھومے، ان بزرگ کو دیکھا اور پھر حضرت عبدالسلام نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آنکھ کھول لو. جب انہوں نے آنکھ کھولی اور حالات بیان کرنا شروع کیے کہ میں نے مزار بھی دیکھا، میں نے میلہ بھی دیکھا، میں نے عرس بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا. تو آپ سب کو سن کے فرماتے مزار تو دیکھا لیکن صاحب مزار کو بھی دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جب میں ایک جگہ گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا وہی صابر پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا تعلق ہوتا ہے بزرگوں کا آپس میں. پھر وہی سلسلہ حضرت شاہ ابراہیم صاحب سے چلا، پھر وہی حضرت جمشید حسین صاحب علیہ الرحمہ تک پہنچا اور وہی سلسلہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت اختر حسین تک پہنچا اور ان کے ذریعے ہم سب تک پہنچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا سلسلہ ہے. یہ وہی سلسلہ ہے جو کہ حضرت بایزید بستامی کا سلسلہ ہے. یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت مجدد الفسانی کا سلسلہ ہے. اور جو اس کے اخبار ہیں، اس کے طریقے ہیں، وہ آپ کو، ہم کو، سب کو سیکھنے چاہیے. اور بزرگوں کی تعلیم پڑھنی چاہیے کہ وہ تعلیم کیا ہے. اور خالی پڑھنے سے اور جاننے سے بات نہیں بنتی ہے بلکہ اس پر عمل لازم. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ 4 سلسلے ہیں،
چاروں برحق ہیں، چاروں اعلیٰ ہیں، چاروں سلسلوں کے بزرگ اعلیٰ ہیں. ذرا سی بھی کسی کی شان میں گستاخی یا کسی سے انحراف یا کسی کے انکار کی کوئی جرت نہ کرے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرے یا کسی سلسلے کی شان میں گستاخی کرے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ بھٹکا ہوا ہے اور اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اگر اپنے پیر کو راضی کرنا ہے تو دوسرے پیر کامل کا بھی ادب ضرور ہے. کیونکہ اگر ہم دوسرے بزرگوں کو خوش رکھیں گے تبھی ہمارے مرشد بھی خوش ہوں گے. اور مرشد کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے پیر کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ تبھی دوسرے اولیاء کرام کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، وہ تبھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور تبھی رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. ورنہ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو اپنے پیر کی بارگاہ میں مردود ہو گیا وہ تمام اولیاء کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہر جگہ مردود ہو گیا. اس کی خیریت کہیں نہیں ہے. اس لیے جو تعلیمات بیان کی ہیں اس پر عمل کریں. اور ذکر و مراقبہ کا جو طریقہ ہے وہ ایسے بتایا نہیں جاتا، وہ بڑی تسلی سے اس کی تعلیم دی، اس کو سیکھیں اور اس کو اپنائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.